رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا، ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے، اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے، صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. میرے ایک دوست کے پاس کسی کے پیسے تھے, اس کا جھگڑا ہوا تھا اس کے ساتھ, تو اس نے اس کے پیسے واپس نہیں کیے, لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پیسے واپس دینے ہیں, لیکن جس کو پیسے دینے وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. بھائی بندہ کسی دوسرے ملک میں اس کا تعلق تھا, اب اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا. وہ پیسے کسی مجبور یا ضرورت مند کو دے دیں تو چلے گا؟ دیکھیں چلے گا نہیں, دوڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اصل تک, جن صاحب کے بھی آپ بات کر رہے ہیں نا, اصل مالک تک پیسے پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے تھا, جب دوسرے ملک سے تھا تو تلاش آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں, دبئی میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں, جہاں کی بھی آپ ہیں, تو پھر کہاں سے ملے گا بندہ؟ تو جس ملک کا ہے اس ملک میں معلومات لیں, اور یعنی جس حد تک ممکن ہو. پھر بھی نہیں ملتا, نا امید ہو جاتے ہیں, تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں, لیکن خوب سمجھ لیں کہ پھر جب وہ ملے گا تو پھر دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے اس کو. تو اس لیے یا تو صدقہ کر دیں یا کوئی ایسی چیز خرید کے لاکر میں ڈال دیں, یا تو امانت کے طور پہ اس پہ چٹ لکھ دیں, بھائی یہ فلاں کی امانت ہے, مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو صدقہ کر دیں. یعنی اس کا گولڈ وغیرہ خرید لیں, کیونکہ پیسے تو آپ کو پتہ ہے ڈی ویلیو ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اگر ناامید ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. جسمانی ورزش کی شرعی حیثیت. محمود علی میرپور خاص سے پوچھتے ہیں میری عمر 22 سال ہے اور اللہ کے فضل سے میں نے 8 سالہ درس نظامی کا عالم کا کورس کر لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں شام کے وقت ذہن فریش کرنے اور جسمانی ورزش کے لیے کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں, جس پر اہل محلہ والے اعتراض کرتے ہیں کہ اب آپ مولوی بن چکے ہیں, آپ کے لیے کرکٹ کھیلنا صحیح نہیں ہے. مفتی صاحب آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا مولوی کے لیے کرکٹ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ مولوی کے لیے جیسے صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے کھانا کھانا جائز ہے, پانی پینا جائز ہے, سونا جائز ہے, تو کھیلنا بھی جائز ہے. مولوی کا بھی تو وہی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اور 2 ٹانگیں اور میدا ہوتا ہے نا, وہی اس کے صحت کے مینٹین رکھنے کے بھی اصول وہی ہیں جو ایک غیر مولوی کے ہیں. تو لہذا جتنی ضرورت اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کی اور صحت بنانے کی غیر مولوی کو ہے, مولانا کو بھی ہے, اور دونوں کی میڈیکلی فزیکلی جو فٹنس ہے اس کے اصولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے آپ کھیلیں جا کے. باقی کرکٹ تو میں ویسے آپ کو منع کرتا ہوں, کرکٹ میں ورزش کم ہے اور شو بازیاں زیادہ ہیں, تو کچھ اور کھیل لیں, فٹ بال کھیل لیں, ہاکی کھیل لیں, بیڈمنٹن کھیل لیں, تو اس طرح کے کھیل کھیلیں, جاگنگ کریں. کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں لیکن نہ کھیلیں, کوئی دوسرا کھیل کھیلیں تو زیادہ اچھا ہے. باقی لوگوں کو بولنے دیں. لوگ جب آپ آڑے ترچھے ہو جائیں گے نا نہ کھیلنے کی وجہ سے, بیٹھے بیٹھے رہنے کی وجہ سے, کھائیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے بیٹھیں گے, تو پھر آپ ہو جائیں گے آڑے ترچھے. پھر یوں آپ کا پیٹ نکلے گا اور مختلف قسم کی چیزیں نکلیں گی آپ کے باڈی سے. تو پھر دیکھنا لوگ کیا بولیں گے, بولیں گے یہ دیکھو یہ مولانا کی اپنی حالت دیکھو, یہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. تو لوگ نے تو ہر حالت میں بولنا ہے, تو آپ لوگوں کو چھوڑیں, آپ جو آپ کی عقل کہہ رہی ہے, جو شریعت کہہ رہی ہے اس کو فالو کریں. صحابہ کرام تو کھیلتے تھے, تیر اندازی کھیلتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھیل دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کو ترغیب دیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ بھی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ضرور کھیلیں, اس سے صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے, کھیل سے انسان کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے, خوش رہتا ہے وہ. اچھا بھائی, کسی اور کے لائسنس پر میڈیکل اسٹور کھولنا. عائشہ رحیم یار خان, میرے شوہر میڈیکل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے, وہ کسی اور کے لائسنس پر میڈیکل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں, میڈیکل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں, اور اس کو اس کی سالانہ فیس ادا کریں گے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرا خیال ہے یہ غیر قانونی ہے. یہ ایسے جیسے کسی اور کے لائسنس پہ آپ ڈرائیونگ کرنا شروع کر دیں, غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کے شوہر کو چاہیے خود لائسنس لے لیں اور میڈیکل اسٹور کھولیں. باقی یہ کہ اگر وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں تو میڈیکل اسٹور کی آمدن حرام نہیں ہوگی.